بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی پر میراث میں ہمارا 10واں سبق ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا ورثاء کے 10 اصناف جو ہیں ان سے متعلق، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ورثاء کی جو 10 اصناف ہے ان میں سے 4 کو تفصیلاً پڑھا تھا۔ پھر 5ویں درجہ میں رد ہے، ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم۔ تو بھائی رد جو ہیں، اگر ذوی الفروض کو مقرر کردہ حصہ مل جائے لیکن میت کے عصبات نسبیہ اور سببیہ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر مابقیہ مال بھی ذوی الفروض ہی کو دیا جائے گا، اور اسے اصطلاح میں رد کہتے ہیں۔ پھر رد میں یعنی ذوی الفروض پر جو رد ہوتا ہے، اس میں 2 باتیں قابل لحاظ ہیں۔ اول یہ کہ ذوی الفروض پر رد ان کے سہام کے تناسب سے ہوگا، یعنی ان کے جو حصص ہیں ان حصص کی تناسب سے ان پر رد کیا جائے گا۔ اسے مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں سے بیٹی اور پوتی ہے، تو پھر بیٹی اگر ایک ہو تو اسے نصف حصہ ملتا ہے، اور پوتی کو بیٹی کی موجودگی میں سدس ملتا ہے۔ یہ آگے ہم ان کے احوال پڑھیں گے ہر ایک کے، لیکن بیٹی اگر ایک ہو تو اسے نصف حصہ ملتا ہے، اور اس کی موجودگی میں پوتی کو جو ہے سدس ملتا ہے۔ نصف کہتے ہیں 1/2 کو، اور سدس کہتے ہیں 1/6 کو۔ تو اب یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ ہم 6 سے بنائیں گے، یعنی سدس کے مخرج سے۔ پھر اس میں نصف جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا، یعنی 3، اور سدس یعنی 6 میں سے 1 جو ہے یہ پوتی کو ملے گا۔ تو اب یہاں پر 3 اور 1 کو جمع کر کے کل 4 حصے ان دونوں کو مل گئے، جبکہ باقی جو ہے کوئی وارث ہے بھی نہیں، تو ہم رد کریں گے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ رد ہو جائے گا 4 کی طرف، یعنی بقیہ جو 2 حصے رہ گئے اس کو نصف کر کے 4 حصے بنائیں گے، جن میں سے 3 نصف حصے بیٹی کو اور 1 نصف حصہ پوتی کو ملے گا۔ تو گویا کہ وہ بھی 3 اور 1 کی تناسب سے انہیں مل جائے گی، اور آسانی کے خاطر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ رد ہو جائے گا 4 کی طرف، اور 4 میں سے 3 حصے جو ہے وہ بیٹی کو مل جائے گی اور 1 حصہ پوتی کو۔ تو بھائی ذوی الفروض پر جو رد ہوتا ہے ان کے سہام کے تناسب سے ہوتا ہے۔ دوسری بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رد جو ہے یہ صرف نسبی ذوی الفروض پر ہوگا، سببی ذوی الفروض یعنی زوجین پر نہیں ہوگا۔
پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ زوجین یعنی سببی ذوی الفروض جو ہے ان پر رد نہیں کیا جا سکتا؟ ذوی الفروض کی جو 12 افراد ہم نے پڑھ لیے تھے، ان میں سے 10 جو ہیں وہ نسبی ہیں، جبکہ 2 یعنی شوہر اور بیوی جو ہیں وہ ذوی الفروض سببی ہے، اور سببی پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی اس کی وجہ جو ہے وہ زوجیت ہے، کیونکہ زوجیت جو ہے وہ حکمی ہوتا ہے، اور یہ قرابت فرض حصہ لے لینے کے بعد بوجہ موت کے باقی نہیں رہتی، بخلاف ذوی الفروض نسبیہ کے، کہ ان پر رد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی قرابت جو ہے وہ فرض حصہ لینے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اس لیے ذوی الفروض نسبی پر جو ہے رد کیا جائے گا، اور ذوی الفروض سببی یعنی زوجین پر رد نہیں کیا جاتا۔ تو یہ 5ویں درجہ میں رد جو ہے اس پر تفصیلی بحث ہوئی۔ پھر اس کے بعد 6 درجے میں ذوی الارحام ہے، یعنی اگر اصحاب الفرائض بھی موجود نہیں، عصبات بھی موجود نہیں، تو رد تو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اس صورت میں ذوی الارحام کو جو ہے ترکہ ملے گا، یعنی اگر 5 مستحقین جو ذکر ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو پھر ترکہ جو ہے وہ ذوی الارحام کو ملے گا۔ پھر ذوی الارحام کی تعریف کیا ہے؟ تو بھائی ذوی الارحام وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ نہ تو شریعت میں مقرر کیا گیا ہے اور نہ ہی وہ عصبات ہیں، اور مثالیں جو ہیں ان کی ذوی الارحام کی وہ ہیں نواسا، نواسی، بانجی، پوپی، خالہ، ماموں وغیرہ۔ یعنی ذوی الارحام وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ نہ تو قرآن پاک میں مقرر کیا گیا ہے اور نہ ہی وہ عصبات ہیں۔ پھر ذوی الارحام کا درجہ جو ہے وہ رد کے بعد ذکر کیا گیا ہے، یعنی رد کو جو ہے مقدم کیا گیا ہے ذوی الارحام پر۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبی ذوی الفروض جن پر رد کیا جاتا ہے وہ میت سے زیادہ قرابت اور رشتہ داری رکھتے ہیں، اور ان کے سہام جو ہے وہ کتاب اللہ، حدیث اور اجماع سے ثابت ہیں۔ اسی لیے نسبی ذوی الفروض پر رد کا درجہ جو ہے وہ ذوی الارحام سے پہلے رکھا گیا ہے۔ پھر ذوی الارحام کی استحقاق کی صورتیں کیا ہے؟ تو بھائی 2 صورتوں میں ذوی الارحام جو ہیں وہ مستحق بنتے ہیں۔ اول یہ کہ کسی قسم کے ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ذوی الفروض سببی موجود ہو یعنی احد الزوجین، تو انہیں تو حصہ مل جائے گا، لیکن ان سے جو حصہ رہ جائے گا یعنی ان کا ما بقیہ وہ ذوی الارحام کو ملے گا۔ تو بھائی یہاں تک یہ بات ہوئی ذوی الارحام کی۔ پھر 7ویں درجہ میں جو ہے ذوی الارحام کے بعد اگر ذوی الارحام بھی موجود نہ ہو تو پھر حصہ ملے گا مولی الموالات کو۔ پھر مولی الموالات سے کون سا شخص مراد ہے؟ تو بھائی اگر کوئی مجہول النسب شخص کسی کو مخاطب بنا کر کہے کہ انت مولائی ترثنی اذا مت وتعقل عنی اذا جنیت وقال الاخر قبلت، یعنی یہ عہد کرے کہ تو میرا آقا ہے، جب میں مر جاؤں تو میرا وارث ہوگا، اور اگر میں کوئی جنایت کروں تو اس کی دیت بھی تو دے گا، اور دوسرا شخص اسے قبول کر لے تو اسے عقد موالات کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ عقد جو ہے جائز ہے۔
نیز اگر وہ مخاطب بھی مجہول النسب ہو اور یہ بھی اس سے اسی طرح کا عہد کرے اور وہ اس عہد کو قبول کر لے، تو ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کے لیے مولل موالات ہو جائیں گے اور آپس میں وارث ہوں گے۔ پھر مولل موالات کی استحقاق کی صورتیں کیا ہے، یعنی کن صورتوں میں یہ مولل موالات جو ہیں یہ طریقہ کا مستحق بنے گا؟ تو بھائی اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ میت کے ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام میں سے کوئی بھی وارث موجود نہ ہو، تو پھر طریقہ جو ہے مولل موالات کو دیا جائے گا۔ اور اگر صرف شوہر یا بیوی موجود ہو تو ان سے باقی ماندہ طریقہ کا استحقاق جو ہے وہ مولل موالات کو حاصل ہوگا۔ پھر اس کا درجہ جو ہے مولل موالات کا درجہ، اس کو ذوی الارحام کے بعد رکھا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی ذوی الارحام کا میت سے قرابت کا تعلق ہوتا ہے، برخلاف مولل موالات کی کہ اس کا میت سے قرابت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ذوی الارحام کو مقدم کیا گیا اور مولل موالات کو مؤخر۔ اسی طرح جب ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو ذوی الارحام کی موجودگی میں بھی مولل موالات کو وارث بناتے تھے، اس آیت کی بنا پر جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ان کو دے دو ان کا حصہ۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار آپس میں زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے حکم سے، تو پھر پہلے والی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اور مولل موالات کو ذوی الارحام سے مؤخر کر دیا گیا۔ پھر یہاں پر مولل موالات جو ہے یہ طریقہ کا مستحب بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مولل موالات جو ہے وہ ولا کا حقدار نہیں ہوتا اور صرف مولل عطا کا ہی ہے جو صرف ولا کا حقدار ہوتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ولا کا حقدار جو ہے وہ صرف مولل عطا کا ہے، مولل موالات جو ہے وہ ولا کا حقدار نہیں ہوتا۔ جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیا کہ بھائی احناف کے نزدیک مولل موالات 7ویں درجہ میں طریقہ کا مستحق ہوگا، اور یہی حضرت عمر، علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے۔ پھر ان پر احناف کے دلائل بھی موجود ہے۔ اول یہ کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، سورۃ النساء آیت نمبر 33 میں ہے، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ان کو دے دو ان کا حصہ۔ اسی طرح حضرت ابو الاشعث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک شخص میرے ہاتھ پر اسلام لایا اور اس نے مجھ سے موالات کا عہد کیا اور وہ مر گیا اور پیچھے مال چھوڑا، تو مطلب اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی میراث تمہارے لیے ہوگی، اگر تم انکار کرو تو بیت المال کے لیے ہوگی۔ اسی طرح ایک تیسری روایت بھی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پر اسلام لایا اور مجھ سے موالات کی، تو اس کی میراث کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا بھائی ہے اور وہ تمہارا مولا ہے، تم اس کے زیادہ حقدار ہوں گے اس کی زندگی اور اس کی موت میں۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے 7 درجے پڑھ لیے، بقیہ کے 3 درجے جو رہ گئے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں تفصیلاً پڑھ لیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔